صوبہ ہے کیونکہ کراچی جو ہے معاشی ہب ہے پاکستان کا، 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ کے الیکٹرک کا جو انتظام ہے وہ رو اور موساد کے پاس ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کا نظام ہائی جیک کیا گیا عربز کو بیچ میں ڈال کے، اور یہ نظام اس لیے ہائی جیک کیا گیا کہ جب چاہے گی کے الیکٹرک کی انتظامیہ صرف اوور فلو کر کے آپ کے پورے کراچی کو آگ لگا دے گی، کسی بم کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک منٹ، یہ ہے الجومیا پاور لمیٹڈ، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے کے ای ایس سی سے پرویز مشرف نے معاہدہ کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے۔ یہ الجومیا ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ اس کی ایک شاخ ہے، اس کو انڈر لا سعودی عرب کے اندر رجسٹریشن دکھائی ہے، لیکن اس کی جو ایکچوئل رجسٹریشن جو انہوں نے خود معاہدے میں بتائی ہے وہ یہ ہے، یہ سائمن کیمن آئلینڈ کے اندر۔ یہ بھی ایک تصوراتی خاکہ نکلے گا کیونکہ 3 مہینے سے ہم اس کو کیمرن آئلینڈ کے اندر تلاش کر رہے ہیں اور رجسٹریشن میں کہیں پر بھی ہمیں الجومیا لمیٹڈ کی جو ہے وہ رجسٹریشن نظر نہیں آئی۔ ہاں لیکن اس کے جو فائنینسر تھے وہ ہے ڈینم انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ہے، اور یہ بھی کیمن آئلینڈ کی رجسٹریشن ہے۔ بیسیکلی یہ جوئش کمپنی ہے، اس کے تمام شیئر جوئش کے پاس ہیں، اور یہ جوئش کے پیسے کے اوپر ایک تصوراتی خاکہ لایا گیا الجومیا لمیٹڈ گروپ کا۔ الجومیا نے ایک تصوراتی خاکہ بنایا جس کا نام ہے الابراج گروپ۔ الابراج گروپ کی کوئی ایسی پروفائل نہیں ہے کہ وہ کہیں کام کرتی ہوئی نظر آئی ہو، یہ پوری دنیا سے را اور موساد کے ایجنٹوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا، اور یہ آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا نقوی مالک ہے، نقوی مالک نہیں ہے، اس کے اندر یہ تمام مالکان کی میں پروفائل لے کے آیا ہوں جو انہی کی ویب سائٹ کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہودی اور انڈین نیشنل جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر ہیں، اور اس گروپ کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایزی ٹریولنگ کرتے ہیں۔ آپ کے شہر کی ایک ایک چیز را جو ہے، جو کہ جس کو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کہا جاتا ہے انڈیا کا، وہ پاکستان سے جمع کر چکے کہ کس گلی کے اندر کتنے مکان ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنی انڈسٹری ہے۔ یہ میں نے آپ کو پورا اس کا پروفائل پیش کر دیا، اس میں چند پاکستانی بھی ہیں، اور الابراج جو ہے یہ خاکہ ہے، تصوراتی خاکہ ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں، فیصل آپ بھی یہ بات لکھ لیں، پاکستان میں کوئی بیرونی امداد نہیں آتی۔ جس طرح داعش کو وہیں کی آئل ریفائنری پہ قبضہ کرا کے اور پیدا گیری کا اڈا دیا گیا ہے، اسی طرح یہاں پہ کے الیکٹرک دیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 800 ارب روپے کا کاپر موجود نہیں ہے، ان کے گودام میں بھی موجود نہیں ہے، تو 800 ارب روپے کا کاپر بکا تو ہے نا، وہ 800 ارب روپے کدھر ہے؟ کے الیکٹرک سے پکڑ کے کوئی پوچھنے کو تیار ہے پاکستان میں؟ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک سب سے بڑا دہشت گردوں کا یہاں پر فائنینسر ہے۔ آپ میری بات میں یقین کریں، اس کے آدھے سے زیادہ ڈائریکٹر انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، 30% ڈائریکٹر جو ہے اس کے اسرائیلی ہیں۔ اس پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں سال سے کراچی کاپر وائرنگ کے ساتھ چلا کرتا تھا، کے ای ایس سی۔ کاپر کا جو ریٹ ہے 1190 روپے کلو، اور یہ جو المونیم ریٹ ہے یہ 390 یا 395 روپے پر کے جی ہے۔ پورے کراچی سے جو کہ 1200 کلومیٹر کے ایریے کے اندر محیط ہے یہ تار، وہ کاپر کو ریموو کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے المونیم کے کاپر وائر ڈال دیے گئے۔ وہ سارا کاپر پاکستان سے اسمگل کیا گیا، چوری کی گئی۔ 16 ارب روپے میں کے الیکٹرک نے یہ ادارہ خریدا۔ 2009 میں قائم علی شاہ نے 13 ارب روپے ان کو واپس کیے کہ آپ اس کو بہترین بنائیں، اس کو جدید بنائیں، اور 3 ارب روپے میں خریدا گیا نظام کے لیے جو ادارہ تھا، اس کو ڈکیتی کی گئی اور پورا کاپر کراچی سے صاف کر کے اور وہاں پہ المونیم کے تار لگا دیے گئے۔ اگر آپ الیکٹریکل کی ہسٹری میں جائیں گی، کسی الیکٹریکل ماہر کو یہاں پہ بلا کے پوچھیں کہ اس کی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بھی فلیکچویٹ ہوگا وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، اپنے ساتھ پی ایم ٹی بھی اڑا دے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ پی ایم ٹی کے الیکٹرک نے امپورٹ کیے، اور وہ تمام پی ایم ٹی جو جلے اس کو ریموو کرنے کے بعد انہوں نے لائن لاسز کے اندر اس کی قیمت ہم سے چارج کی۔ ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، تمام آئی جیز کو، تمام تھانے داروں کو گرفتار کرے، اس چوری کے اندر باقاعدہ ملوث ہے۔ منسٹر کو بھی آف کورس دونوں، مشرف دور کا بھی اور اس دور کا بھی۔ بالکل میں آپ کو سارے ثبوت دوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ ایک کیس سپریم کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ میں، نیب میں پینڈنگ کے اندر ہے۔ میں آپ کو کہے گا کہ 7,500 کروڑ کا تانبا 15,000 کروڑ میں آپ کو خریدنا پڑے گا۔ اس وقت تانبے کی جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، آپ لا کے اس کو تاروں کے اندر مینیپولیٹ کریں اور پھر لگائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ایسٹ چلا گیا، اور آپ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، سب لگے ہوئے نا اینکر آج کل صحافی، کرپشن کرپشن کرپشن، ان کو بولا اگر تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا نا اس پہ بولو ذرا، کبھی نہیں بولیں گے۔ یہ بدو پرست لوگ ہیں، یہ نوکر ہیں، ان کے مالک جہاں پہ اشارہ کریں صرف یہ وہیں بولیں گے۔ اچھا فیصل صاحب نہیں تو آپ اس وقت بول رہے تھے، ہاں تو یہ نہیں سمجھ رہے تھے نا، یہ نہیں سمجھ رہے تھے، یہ قوم سمجھتی نہیں نا۔ ہم تو پیپلز پارٹی بھی انفیکٹ یہ سب کدھر تھے؟ پیپلز پارٹی تو مالک ہے نا ابراج کیپٹل کی۔ کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ یہ جو آج بڑک مار رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی پیپلز پارٹی والے، ان سے پوچھو کہ یہ اصل 10 روپے پر یونٹ بھتہ کہاں جاتا ہے، پہلے یہ تو پوچھیں ان سے، ورنہ میں بتاؤں گا کہاں جاتا ہے بھتہ ان کو۔
یہی تو ہے سارا سب سے بڑا عذاب. انہوں نے تو 800 ارب روپے کا کاپر چروایا ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ اس وزیر اعلیٰ سے پوچھیں, یہ وزیر خزانہ تھا اس وقت, کہ یہ 800 ارب روپے کا جو کاپر چرایا گیا کہ یہ تمہاری ثوابدید نہیں تھی کہ تم خزانے کی حفاظت کرتے؟ تم وہاں تو بھتہ لیتے رہے اور آج یہاں پر جینٹل مین بن کے پورے کراچی کے اندر عوام کو بے وقوف بنانے نکلے ہو. اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا, تو میرے بھائی یہ جو 17,818 کروڑ روپے میں اس نے شیئر بیچے, ابراج کیپٹل نے کس حیثیت میں بیچے ہیں؟ معاہدہ تو ختم ہو چکا, یہ تو واپس قومیہ لیا, پھر آٹومیٹک یہ پاکستان کی ملکیت ہو گیا, تو اسٹیٹ بیچے نا. اگر یہی پیسہ آپ نکال لیں تو آپ کا کتنا قرضہ اترتا ہے پاکستان کا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراج کیپٹل تو مالک ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کیس ہے خود کورٹ کے اندر, شیروانی انٹرپرائزز ورسز کے الیکٹرک, اور اس کے اوپر پرسو نہیں کیا جا رہا. اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ بیچ دیا آپ نے تو پاکستان میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نیپرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ایگریمنٹ تو لائیے جو آپ نے یہ شیئر بیچے شنگھائی الیکٹرک کو, تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ جناب حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہم اس ایگریمنٹ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ارے آپ تو مالک ہی نہیں ہے, آپ تو وٹنس ہے, آپ ہوتے کون ہیں یہ بیچنے والے؟ آپ نے 4600 ارب روپے کا ہمارا کاپر نکال کے بیچ دیا, ہمارا نیشنل ایسٹ, جس میں ڈی جی رینجر کی گواہی موجود ہے. تو پاکستان میں کوئی اس کو گرفتار کرے گا؟ کوئی اس کرپشن کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرے گا؟ دوسری چیز آئے, معاہدہ کیوں نہیں دے رہے؟ اب اس پہ ہم لگے پیچھے. تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ شنگھائی الیکٹرک بھی جعلی, شنگھائی الیکٹرک بھی جعلی. بول کے میری بات سن لیں, جعلی ہے. جعلی کمپنی کو ایک فرضی کمپنی بنائی گئی کچھ پاکستانیوں نے, جس میں پیپلز پارٹی اب الابراج کی صورت میں موجود ہے. جب ہم نے کورسپونڈنگ کی یہاں سے ٹی سی ایس کیا اور وہاں پہ لوگوں کو بھیجا چائنا میں اس ایڈریس کے اوپر جو شنگھائی الیکٹرک نے دیا ہوا ہے, تو اس مقام پر اس کمپنی موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے نیپرا کو نہ ایگریمنٹ دیا جا رہا ہے, نہ معاہدہ دکھایا جا رہا ہے, از خود پاکستان کی پراپرٹی بیچی جا رہی ہے. پاکستان سے سارا کاپر چوری کر کے بیچ لیا گیا ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ, کیونکہ یہ خزانہ ہے, ایسٹ ہے. تم 9 سال سے وزیر تھے, تم اس کے ملکیتی اس کی حفاظت کے تم ذمہ دار تھے. تم نے اس کو یہاں پہ بکوایا, اپنا حصہ پکڑا. آل ابراج کی رجسٹریشن دبئی کے اندر ہے, دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت موجود ہے, اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی انڈر امبریلا ہوا. اس میں نہ آپ کو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا بیان نظر آئے گا, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ پی ایم ایل این کا.